ویو پوائنٹ فرام اوورسیز. I'm your host فراز درویش. آج بہت سارے ٹاپک کے ساتھ ہم حاضر ہیں. سب سے پہلے ایک بہت بڑا سانحہ, اس کے اوپر کتنا ملال کریں, کتنا غم بنائیں, کہ سانحے ایسے ہیں کہ ختم ہو کے ہی نہیں دیتے ہیں. معصوموں کی جان, معصوموں کا خون ہر کچھ عرصے کے بعد بہا دیے جاتے ہیں, اور افسوس اس بات کے اوپر ہوتا ہے کہ مذہب کے نام پہ دین کی آڑ لے کے یہ کام کیا جاتا ہے. جی ہاں, برسلز کے اندر جو حملے ہوئے اس سے پوری دنیا ہل گئی, پورا یورپ ہل گیا, لیکن یہ حملے ہر دنیا کے کونے کونے میں ہو رہے ہوتے ہیں. اور ہم کیا کریں, مطلب کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ یہ کیا جنون ہے, یہ کیا, کس طرح, کیا چیز, کیا دین فالو کر رہے ہیں, یہ دین کا مس شدہ چہرہ لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں. تو اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے. پھر پاکستان میں آئیں گے تو پاکستان میں گفتگو کریں گے کہ پاکستان کے اندر بلوچستان میں ایک کہا جا رہا ہے کہ انڈین ایجنٹ پکڑا گیا ہے جو وہاں پر دہشت گردی کی وارداتوں میں ملوث رہا ہے. تو اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ کب دونوں ملکوں کی, ہندوستان اور پاکستان کی دوستی ہوگی, کب جو ہے یہ ساری جو پراکسیز چل رہی ہیں یہ کب ختم ہوں گی. ایک جیسے لوگ ہیں, بہت ساری سملیرٹیز ہیں, لیکن پھر بھی ملک آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں. اس کے اوپر بھی گفتگو کریں گے. اس کے بعد ایران کے صدر حسن روحانی صاحب پاکستان کے دورے پہ آ گئے ہیں, اور اب دیکھتے ہیں کہ سعودی ایران پروکسی کا بھی ایک سلسلہ تھا. کچھ عرصے پہلے میاں نواز شریف صاحب اور رحیل شریف صاحب سعودی عرب گئے تھے, اور اس کے بعد اب روحانی صاحب آئے ہیں. تو کیا واقعی پاکستان جو ہے ایران سے اپنی دوستی قریب کر رہا ہے, اور دونوں ممالک سعودی عرب اور ایران ان کی دوستی کرانے میں کوئی رول پلے کرے گا پاکستان کے, نہیں کرے گا؟ اس حوالے سے گفتگو کریں گے. اور اگر وقت نے اجازت دی اور جو ہے کوشش کریں گے کہ پاکستان سے ڈاکٹر محمد حسن اوج صاحب کو کنیکٹ کیا جائے, جو کہ ایک شکیل اوج صاحب کے بیٹے ہیں اور سوشل ایکٹیوسٹ ہیں. اکثر ٹی وی پہ آ رہے ہوتے ہیں, نظر بھی آتے ہیں, اور کافی انلائٹنڈ, کافی ماڈریٹ قسم کی گفتگو کرتے ہیں. تو ان کو بھی کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے. تو میرے ساتھ موجود ہیں ریاض حق صاحب, مصباح اعظم صاحب, ڈاکٹر مصباح اعظم صاحب. سب سے پہلے تو میں یہ برسلز کے اٹیک سے اسٹارٹ کرتا ہوں کہ ریاض حق صاحب پہلے تو بتائیے کہ یہ کیا سلسلہ ہے. ISIS نے ذمہ داری قبول کر لی. ISIS کے پاس ایک ٹیریٹری ہے جس طرح وہ اوپنلی آپریٹ کر رہے ہیں, اسی طرح جس طرح وزیرستان میں طالبان کے پاس ایک ٹیریٹری تھی, وہاں سے وہ اوپنلی آپریٹ کر رہے, لیکن یہ زیادہ بڑی ٹیریٹری ہے. دنیا دیکھ رہی ہے کہ بھائی یہ دہشت گردی ہو رہی ہے, وہاں وہ لوگوں کے گلے ذبح کرتے ہیں جہاں ان کا راج ہے, اور اس کے بعد وہ اپنے لوگ بھیج کے دوسری جگہوں پر بھی بمباری کرتے ہیں, اور مسلمانوں کے اوپر بھی بمباری کرتے ہیں. صرف برسلز میں یا دوسرے ممالک میں نہیں, مسلمان ملکوں میں انہوں نے, طالبان ہو چاہے القاعدہ ہو یا ISIS ہو, جتنا خون بہایا ہے شاید باہر انہوں نے نہیں بہایا. تو کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ اس میں تو سرٹنلی کہ ISIS جو ہے ایک بہت بڑا مانسٹر ہے, جو کہ سب کے لیے بہت ہی بلڈی مانسٹر ہے. یعنی جب برسلز میں جو واقعہ ہوا, جو ٹریجڈی ہوئی, اس سے کوئی ایک ہفتے پہلے ترکی کے 2 بڑے شہروں میں, انقرہ اور استنبول میں, اس سے بڑے واقعات ہوئے, اور اس میں بھی یہی دہشت گرد اس میں بھی یہی لوگ شامل تھے. انہوں نے کلیم کی رسپانسبلٹی. تو یہ مسئلہ تو ہے ڈیفینیٹلی, لیکن اصل میں مسئلہ ایک سوچنے کی چیز یہ, اس وقت یورپ کو جو ہے کافی انٹرسپیکشن کی ضرورت ہے. اچھا, ایک چیز جو ان سے سوچنے کی بات یہ ہے, سوال انہیں خود پوچھنا چاہیے اور اس کا جواب ڈھونڈنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہے کہ یہ وہیں کے پیدا ہوئے, وہیں کے پلے بڑے بچے وہ وہیں پر حملہ کر رہے ہیں اپنے لوگوں کے اوپر, اور جبکہ ان کے ماں باپ جو ہیں جو باہر سے آئے تھے انہوں نے کبھی ایسا کام نہیں کیا, وہ ان چیزوں میں شامل نہیں ہیں جو کہ باہر سے پڑھ کے آئے تھے. اب یہ کبھی مدرسے بھی نہیں گئے. یہ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ یورپ کے خود یورپ کی اب ہم وہیں کے اسکولوں کے پڑھے ہیں, اسی سوسائٹی کی پیداوار ہے یہ. تو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ آخر اس کا مسئلہ کیا ہے. دوسری بات یہ سمجھنے کی ہے کہ کیا اگر آپ ان کو ڈیمونائز کریں گے, آئسولیٹ کریں گے, تو اس سے کیا آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ کیا یہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے, جو ٹیررزم ہو رہا ہے, اتنی ساری جو ٹریجڈیز ہو رہی ہیں, کیا یہ رک جائیں گی, یا ان کے فردر ایلینیشن کی وجہ سے یہ مسئلہ اور زیادہ بڑھ جائے گا؟ تو یہ مسئلے جو ہے نا, یہ بڑے حل طلب مسئلے ہیں. اچھا, دوسری چیز یہ ہو رہی ہے کہ امریکہ میں, اب وہ امریکہ میں جو مسلم کمیونٹی ہے, جو یہاں کی پیداوار ہے, یہ کافی ویل انٹیگریٹڈ ہے اس سوسائٹی میں. لیکن یہاں پر کچھ ڈیماگوگز ایسے پیدا ہو گئے ہیں, مثلاً جیسے ٹرمپ ہے یا کروز ہے, یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ مسلم نیبرہڈز کو, ایک تو کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں کو آنا ہی بند کر دو, بین کر دو بالکل. دوسرا یہ کہہ رہا ہے کہ مسلم نیبرہڈز کو پٹرول کرنا شروع کر دو, ان کے اوپر سرویلنس شروع کر دو ان سب کی.
اور مثال کیا دے رہا ہے کروز کہ جو نیو یارک میں کرتی تھی پولیس وہ کرے. اس کے اوپر بڑا اسٹرانگ ریئیکشن آیا نیو یارک کے جو پولیس چیف ہے, اس نے کہا میرے اپنے پولیس والے ہیں, مطلب پولیس آفیسرز ہیں جو مسلمان ہیں. دوسری یہ ہے کہ اس سے کوئی مسئلہ حل تھوڑی ہو گئی. تو مسئلہ یہ صرف نہیں کہ آپ چلے کر دیا آپ نے انکانسٹیٹیوشنل ہے, چلے فرض کیجئے کہ آپ نے کہا ٹھیک ہے اس کو کانسٹیٹیوشنل لیکن پھر بھی کر دو, تو از اٹ افیکٹو؟ تو یہ بہت سے سوالات جو ہیں یہ ذہن میں آتے ہیں کہ ایک مسئلے کا حل کیسے ہوگا. لیکن راز صاحب اس کے اوپر تو کمپریہنسو رپورٹس بھی چھپی ہیں ابھی برسلز کے حملے کے بعد بھی, پیرس کے حملے کے بعد بھی, کہ مسلمان ممالک میں مڈل ایسٹ کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کا جو اثر ہے, اس کی امپلیکیشن جو ہے مینٹلی طور پہ جو یورپ میں رہنے والے جو مسلمان یوتھ ہے اس کے اوپر آ رہی ہے اور وہ ریڈیکلائز ہو رہے ہیں. لیکن کیوں؟ سوال یہ ہے کہ اگر وہیں کے پلے بڑے ہیں, وہیں کی تعلیم ہے ان کی, وہیں کا ذہن ہے, تو پھر یہ اتنی آسانی سے کیوں ان کے چنگل میں آ جاتے ہیں, کیوں ان کی بات ہے اس کو فالو کرتے ہیں؟ بالکل نہیں, یہ جو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ آرگومنٹ جو ہے نا, یہ وی کین ناٹ سیل اٹ, کہ یہ سیل نہیں کیا جا سکتا بیکاز آف دس, اس لیے وہ ہو رہا ہے. تو مطلب سوال یہاں پر یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ بھائی جس طرح اس طرح سے جو بات ریاض صاحب نے کی یا جو بات جس طرح آپ لے کے جا رہے ہیں, دیکھیں تو اب سے 20-25 سال پہلے تو مسلمان ممالک میں بھی خود کچھ حملے نہیں ہو رہے تھے. نہیں مگر یہ تو پورا ایک اوور آل فینومینا, ایک کہتے ہیں غبار ایک دم پھٹ رہا ہے. اگر آپ چلیں 1980s میں کچھ نہیں تھا مسلمان ممالک میں ایسا نہیں, مگر اب اس کے بعد ہمارے یہاں تو یہ کہتے ہیں مدرسوں میں برین واش کر دیا گیا. یہاں کون سے مدرسے اٹینڈ کرتے ہیں؟ یہاں تو کوئی مدرسے نہیں, لیکن وہاں پر جو ہے انجم چودھری جیسے اور جس طرح کے جو ریڈیکل جو ملا حق جو تھے, سوال اگر آپ کی اپنی یہ ہوم گرون ہے, آپ کی سوسائٹی نے ان کو پروڈیوس کیا ہے, تو کیا آپ کی سوسائٹی کی کوئی رسپانسبلٹی ہے اس میں؟ آپ دوسروں کو تو ڈال دیں ٹھیک ہے چلو بھائی اس کی وجہ سے ہو رہا ہے, یہ بات آپ کی صحیح ہے. اگر آپ کو اپنا مسئلہ حل کرنا ہے تو کیا آپ یہ مسئلہ, اب میں پاکستانی کو بھی یہی کہتا ہوں کہ آپ دوسروں پہ اس کا الزام ڈال کے آپ اپنا مسئلہ حل نہیں کر سکتے, آپ کو خود کچھ کرنا ہوگا. تو یہی یورپینس کے لیے میں کہہ رہا ہوں اور امریکنس کے لیے کہ اگر آپ کے پاس مسئلہ ہے, دوسری کہ اس کا اوور ریئیکشن جو ہے نا اس سے اور مزید معاملہ خراب ہو سکتا ہے. جیسے ابھی حال ہی میں یعنی آپ دیکھیں اوباما نے ایک انٹرویو میں یہ کچھ ایسی بات کی کہ امریکہ میں ہر سال بیتھ ٹب میں گر کے زیادہ لوگ مرتے ہیں بنسبت ٹیررزم کے. اور میں نے دیکھا ڈیٹا اسٹیٹسٹکس اویلیبل ہے کہ تقریباً 600 سے زیادہ لوگ بیک ٹب میں گر کے ڈراؤن ہو گئے پچھلے سال امریکہ میں 2015 میں, جبکہ ٹیرر ٹول جو ہے وہ 17 ہے, 17 لوگ ٹیررسٹ اٹیک میں مارے گئے. تو اگر آپ اتنا زیادہ اوور ریئیکٹ کریں گے, ایک ہسٹیریا پیدا کر دیں گے یہاں اس سوسائٹی میں, تو کیا یہ اچھا ہے اس سوسائٹی کے لیے, برا ہے؟ نہیں یہ تو بالکل برا, لیکن اس کو بھی آرگومنٹ کے اندر ہوئے کہ بھائی وہ تو جو مر رہے ہیں حادثے میں مر رہے ہیں, یہاں تو مارا جا رہا ہے لوگوں کو. تو مسئلہ یہی ہے نا کہ اب کہ کتنا کس طرح آپ ریئیکٹ کرنا چاہیے آپ کو. مسئلہ تو ہے لیکن اس کا حل یہ ہے اگر مثلا 24/7 آپ اس کا کوریج شروع کر دیں اور دن رات اور پھر تناب یہ ڈیموگاز نکل آئیں, تو آپ جو ہسٹیریا پیدا کر رہے ہیں کیا وہ ہسٹیریا جو ہے اس مسئلے کے حل کے لیے کنڈوسو ہے؟ ہاں نہیں, مگر جو یہ لوگ جو ہیں جو وہاں پہ برسلز والے ہیں, لوگ یہ کرمنل ریکارڈز تھے پرانے. یہ لوگ کوئی بہت ڈیواؤٹ مسلمان نہیں تھے, بس یہ لوگ تو بس کرمنل ریکارڈ تھے, انہیں کسی نے خرید لیا, پیسے دے دیے, دے گو ہیڈ, دے وینٹ ہیڈ اینڈ ڈو اٹ. اور یہ جو سب چیزیں ہیں نا, مطلب اب یہ میں نہیں کہ بھئی وہاں پہ یہ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں 80s میں نہیں ہو رہا, تو دنیا دوسری تھی. اب اس کے بعد پانی بہت پوروں سے نیچے نکلا ہے, لڑائیاں ہوئی ہیں, جنگیں ہوئی ہیں, لیکن یار ہر چیز جو ہے دیٹ بوائلز ڈاؤن ٹو دس فیکٹ کہ جو اوور آل جو سوسائٹی ہے وہ کیسے ٹریٹ کر رہی ہے ان ساری چیزوں کو. اور سوسائٹی نے جیسے ریاض صاحب نے کہا کہ مطلب وہ وہیں سے اگتے ہیں, وہیں پہ پلے پڑتے بڑھتے ہیں اور وہیں پہ جا کے پھر ٹیررزم کرتے ہیں. مطلب اور وہ لوگ کرمنل مائنڈ, امریکہ میں بھی جو گن شوٹنگ جو مسلمانوں نے کی تھی, موسٹ آف دیم ور کنورٹڈ ادر دین یو نو سم آف دیم, موسٹ آف دیم ور کنورٹڈ. یہ فرید زکریا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کیا چیز آ رہی ہے اس سے وہ کنورٹ ہو کے جو ہے یہ حرکتیں کر رہے ہیں. بھائی دیکھیں مولانا حق جو تھے, مولوی حق جو کہ لندن میں تھا, اس کا آپ دیکھیں وہ کلب کا کون ہوا کرتا تھا, اس کے بعد وہ ریڈیکلائز ہو گیا. نہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں, مطلب میں اب ان پہ آرگومنٹ نہیں کر رہا ہوں کہ وہ کیوں کر رہے ہیں, میں تو یہ کہہ رہا ہوں یہ کہ انڈسٹری ڈیولپ ہوئی ہے, ایک انڈسٹری کریٹ ہوئی, اس میں پیسہ ہے, اس کے اندر پھر لوگ ریکروٹ ہوتے ہیں, یہ اکانومی کریٹ کی گئی. یہ جو ساری جنگ ہو رہی ہے, مطلب ٹھیک ہے ہم لوگ کہتے ہیں کہ بھئی افغانستان میں لڑائی ہوئی تو اس سے القاعدہ ڈیولپ, لیکن جب وہ ڈیولپ ہوئی
نہیں اس کا جو ہے یہ تو ایک بڑے خطرناک سچویشن میں آ گئی ہے کہ آپ دیکھ لیجئے کہ اسرائیل نے اتنا ٹف میجرز لیتا ہے, وہ اتنا چھوٹا سا ملک ہے لیکن وہاں پر سلپ ہو جاتی ہیں چیزیں کبھی کبھی. تو یورپ تو بہت بڑا ہے, تو اب ان لوگوں کو تو ایک بہت بڑا ماسٹر پلان چلنا پڑے گا. اور یہ ہے کہ جب بھی کوئی دھماکہ ہو اور سارا جو میڈیا ہے وہ قرآن اٹھا کے بیٹھ جائے اور کہے دیکھو قرآن میں یہ لکھا, تو اس سے یہ ہے نا کہ جو کہ مسلمان لوگ جو کہ ان سے سخت نفرت بھی کرتے ہیں وہ لوگ بھی بیک فٹ پر آ جاتے ہیں. مطلب مجھ سے کسی نے سوال کہا کہ یو گائز get defensive. میں نے کہا yeah sure I will get defensive when you instead of talking the terrorist a criminal activity you say Quran has this problem and bomb Saudi Arabia and this and that, sure I will be defensive کہ یار یہ قرآن کہاں سے آ گیا بیچ میں. They are criminals, this is the economy, وہ لوگ پیسے بنا رہے ہیں اس سے, وہ لوگ دنیا میں اپنا کمانڈ کر رہے ہیں. یہ پیسے اس لیے بنا رہے ہیں کہ انہوں نے پوری اکانومی کریٹ کی ہوئی ہے, وار اکانومی, وار لارڈز ہیں جو کہ لوگوں کو سپلائی کرتے ہیں. کہ یار یہ تو ایک طرح کی افغانستان میں یہ وار لارڈز ہیں, کیا کر رہے ہیں, کیوں نہیں جنگ بند کرنا چاہ رہے ہیں, کہ وہ لوگ ریکروٹ کرتے ہیں بچوں کو, کم پیسوں پہ ان کو خرید لیتے ہیں, پھر اس کے بعد آپ کو ضرورت ہے آپ کو ملینز آف ڈالر لے کر آپ کو بیچ دیتے ہیں. وہ اکانومی کا تو مجھے نہیں معلوم, لیکن یہ ہے کہ there is definitely a large number of angry young men who are very angry with their societies, with the countries that they live in, and they are lashing out. اب جس لیش آؤٹ کرنے کا طریقہ مختلف ہوتا ہے مختلف جگہ, کہیں کرائم کرتے ہیں, کہیں جناب وہ ٹیررزم کرتے ہیں, کہیں وہ اور طریقے استعمال کرتے ہیں. اور خاص طور پہ جن ملکوں میں جہاں ڈفرینٹ ریسز ہیں اور ڈویژنز ہیں آپس میں, ان میں یہ چیزیں زیادہ ہوتی ہیں. اب امریکہ میں جو اتنا بڑا پرابلم رہا, ایک زمانہ تھا کہ وی ہیو بی ٹف آن کرائم, تو ٹف آن کرائم میں کیا کیا انہوں نے کہ جناب بڑے ایسے لاز پاس کیے کہ جیلیں بھر دی سب, اور جیلیں بھر دی, اور اس میں جناب ڈسپروپورشنیٹلی بہت ہی لارج نمبر جو ہیں وہ بیچارے افریقن امریکنز کو ڈال دیا انہوں نے. تو اس سے مسئلہ حل تو نہیں ہوا. نہیں مگر یار میں تھوڑا سا معذرت کے ساتھ ڈس ایگری کروں گا کہ یہ اتنی سمپل چیز نہیں ہے کہ کوئی اینگری کڈز ہیں اور وہ جا کے جگہ جگہ, یار یہ آرگنائزڈ تھنگ, ان کے پاس بامز آتے ہیں, it is expensive. لیکن where does it start? It starts from somebody who's angry with the society and they want to do something. They are easy to take over. They're already a fertile ground in there. اگر ایک آدمی نے ٹھان لی ہے کہ میں نے قتل کرنا ہے, میں نے خود کو حملہ کرنا ہے, اس کو تو ایمونیشن بھی مل جائے گا, کہیں نہ کہیں اس کو گن بھی مل جائے گی, سمجھ جائے گا. یہ چیز اتنی سمپل نہیں ہے کہ آپ نے گن لے کے شوٹ کر دیا لوگوں کو. ایک گروہ ہے جو کہ ناراض ہے کسی جگہ کے اوپر, اور آپ نے وہاں کے اوپر پولیس کو ڈاج کیا, ہر ایک کو ڈاج کیا. یہ جو ہے یہ سارے وار لارڈ افغانستان میں کیا ہو رہا ہے, سما وار لارڈز ہیں, they don't want this war to stop. آپ جو جا رہے ہیں نا, میں دیکھیں ایک گروپ ہے جس نے تہیہ کر لیا کہ میں نے بدلہ لینا ہے یا میں نے یہ کرنا ہے یا میں نے کسی کو مارنا ہے. اب ایک گروپ ہے, اس نے کہہ دی میں نے بدلہ لینا, اس نے سمجھا کہ جی یہ بہت زیادتیاں ہو رہی ہیں, میں نے یہ کرنا ہے, میں نے ادھر حملے کرنے. اب تو اپنا راستہ نکالے گا نا, وہ اسلحہ بھی خریدے گا, وہ ڈاج بھی کرے گا, زیادتیاں ہو رہی ہیں, ای میل بھی ایکسچینج کرے گا, وہ سب کرے گا. ذرا سا ان گروپ والوں کو, ان گروپ والوں کو چلے سب مان لیا ہے, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اس کا علاج کیا ہے؟ علاج کیا ہے؟ That's what I'm talking about. کہ یہ سوچیں کہ بھئی یہاں پر اپنے ملکوں میں اب دنیا کا مسئلہ حل مت کریں, اپنا مسئلہ حل کریں کہ ہمارے ملک کے یہ اپنے بچوں کی طرح ٹریٹ کریں, انہیں وہیں پیدا ہوئے, وہیں پلے بڑھے, ان کی سوسائٹی کی پیداوار ہیں. ان کو اگر آپ باہر کے فارنرز کی طرح, فارنرز کے بچوں کی طرح ٹریٹ کریں گے اور ان کو ایلینیٹ مزید کر دیں گے, تو وہ مسئلے کا حل نہیں ہے, اس سے مسئلہ اور خراب ہوگا. نہیں بات صحیح ہے کہ مطلب they have to do a master plan for that, کیونکہ یہ لوگ جو ہیں یہ لوگ یوز ہوتے ہیں, اینگر ضرور ہوگا لیکن they are people who are controlling them. They say okay we will organize this thing for you, you go do it. اور اس کو ہم جیسے لوگ جو عام مسلمان ہیں وہ سب بڑے جو سفر ہو رہی ہے, وہ تو عام مسلمان سفر ہو رہا ہے کہ اس کو یہ دہشت گرد بھی مار رہے ہیں, اس کو, اور یہاں کے جو اینگری لوگ ہیں وہ بھی اسی مسلمان کو مار رہے ہیں, وہ اسلام کے اوپر انگلیاں اٹھا رہے ہیں, عام مسلمان کے. لیکن اس سے مسئلہ ان کو سوچنے کہ ان کا مسئلہ حل نہیں ہوگا, اس سے مسئلہ جو ہے یہاں پر ویسٹ میں مزید خراب ہوگا اس طرح کے ری ایکشن سے. اچھا میں اگلے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں. میراج پہ ہم نے کافی گفتگو کر لی. انڈین ایجنٹ کا کہا جا رہا ہے بلوچستان سے پکڑے گئے ہیں. میں ریاض صاحب سے پہلے میں ایک پکڑا گیا ہے, میں مصباح حاصل ہوں کہ ریاض صاحب میرے خیال سے مفصل گفتگو کریں گے اس کے اوپر. کس طرح دیکھتے ہیں کہ ایجنٹ پکڑا گیا ہے, کہ وہ پیس ٹاکس جو ہو رہی ہیں اس کے اوپر
کوئی امپلیکیشن ہوگی, پیس ٹاکس خراب ہوں گی, کیا آپ دیکھتے ہیں؟ جو پاکستان کے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جنرل جنجوا نے ناصر جنجوا نے اپنے کاؤنٹر پارٹ سے بات کی ہے اور انہوں نے ان کو ساری انفارمیشن دے دی ہے کہ ان صاحب کے بارے میں ہمیں یہ ساری انفارمیشن ہے. یہ جو ہیں یادیو ابھی تو انڈیا نے کہا کہ ہمارا تو یہ انڈین ہے لیکن اس کو ہم نے نہیں بھیجا, انہوں نے اس طرح. اب یہ تو اوکے یہ آئے, مجھے تو لگ رہا ہے کہ اس میں کچھ ایرانی انٹیلیجنس نے, ابھی آپ بات کریں گے اس پہ بھی, صدر ایران جو آ رہے ہیں آنے سے پہلے انہوں نے ایک گفٹ دیا ہے پاکستان کو کہ یہ جو تھے ریکروٹ ہوئے تھے ان چابہار, وہاں سے یہ یہاں کیسے آئے. اب انڈین آرمی جو انڈیا جو ہے اس نے کہا ہے کہ ہاں ہمارے نیوی آفیسر تھے جو کہ چھوڑ دیا تھا, حالانکہ یہ ریٹائر ہو رہے تھے 2022 میں, ابھی ان کو 6 سال باقی تھے. اچھا انٹرسٹنگلی کہ وہ بلوچستان میں کیا کر رہے تھے, نام بدل کے, ہاں بلوچستان تو ایک بہت بڑا ٹورسٹ اور ریٹائرمنٹ پلیس ہے, وہ جا کے فشنگ وشنگ کرنا چاہیے, یہی میری سمجھ آ رہا ہے. مطلب مجھے تو آج تک پتہ نہیں چلا, مطلب آپ کو بتاؤ. آپ بلوچستان تو ایک ایسی جگہ جہاں پر پاکستان کی 2 انسرجنسی چل رہی ہیں. انسرجنسی سب میں میجر ہے جو کہ بلوچ سیپریٹسٹ ہیں جو کہ آزادی مانگ رہے ہیں, ایک BLA جیسی دہشت گرد تنظیم ہے. اس کے بعد یہ جند اللہ لشکر جنگی وہاں پر بڑی ایکٹیو ہے جو وہاں پر شیعہ برادری اور سیکٹیرین وائلنس میں ملوث ہے. تو یہ تو سوال ہونا چاہیے کہ یہ انسان کیا کر رہے تھے. اور اس حد تک یہ جو بتا رہے ہیں کچھ اندر کے لوگ جو بات بتا رہے ہیں, میڈیا والے, وہ جو کہ مطلب ٹی وی پہ نہیں کہہ رہے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو انٹیلیجنس کے لوگوں نے بتایا ہے وہ یہ کہا ہے کہ جو ابھی 10 لوگوں کے بارے میں بتایا گیا تھا انڈین گورنمنٹ کو کہ وہ لوگ پاکستان میں جا کے کر رہے ہیں, وہ ان کی وہی ایفرٹ تھی کیونکہ یہ لوگ پینیٹریٹ کر گئے ہیں ان ٹیررسٹ آرگنائزیشن میں. پاکستان انٹیلیجنس BLA کس کے میں نہیں پاکستان انٹیلیجنس والے اور ٹیررسٹ آرگنائزیشن, یہ جو لشکر جنگی سب میں پینیٹریٹ کر گئے ہیں اور انہوں نے وہاں سے انفارمیشن دینی شروع کی. لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو ہے یہ ہو سکتا ہے کہ اس میں ایران انٹیلیجنس نے ہیلپ کیا ہو کیونکہ ان کے کنیکشن چابہار سے تھے. ریاض صاحب یہ بات تعجب کی نہیں ہے کہ ایک ایجنٹ پکڑا گیا ہے وہاں بلوچستان میں, کیونکہ اس بات کی سرکمسٹینشل ایویڈنس تو کافی عرصے سے ہے کہ انڈیا جو ہے وہ پاکستان میں حالات کو خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اس سے پہلے آپ نے سنا ہوگا کہ جو امریکہ کے جو ڈیفنس سیکرٹری تھے چک ہیگل صاحب, انہوں نے کہا تھا کہ انڈیا از یوزنگ افغانستان ٹو فائنینس ٹربل. اس کے علاوہ ایک امریکن اینالسٹ ہیں, ان کا نام ہے کرسٹین فیئر, وہ بڑی اینٹی پاکستان ہے ویسے, لیکن یہ کہ 2009 میں ان کا ایک انٹرویو میں نے دیکھا تھا جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ گئی تھیں بہت سارے کونسلیٹس میں, انہوں نے وزٹ کیا جا کے قندھار میں اور جلال آباد میں اور زاہدان میں, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ مجھے یہ پتا ہے کہ یہ کونسلیٹس جو ہیں یہاں پر کوئی ویزا ایشو کرنا کوئی مین ایکٹیویٹی نہیں ہے. اچھا آپ جانتے ہیں کونسلیٹ کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی ملک میں آپ کی ٹریڈ ہے, ٹورزم ہے, کافی لوگ آ جا رہے ہیں تو ان کو ویزا کی ضرورت ہوتی ہے, تو ایسی تو ویزا وغیرہ دینا کونسلر آفیسرز ہوتے ہیں. اچھا جناب زاہدان میں آپ نے بڑا سا کونسلیٹ بنایا ہوا ہے, کوئی ویزا لینے تو آ نہیں رہا ہے وہاں پر, تو کیا کر رہے ہیں اتنے سارے لوگ. تو یہ صاحب وہیں سے آئے ہیں زاہدان کی طرف سے. زاہدان اس لیے کہ جو صدرن بلوچستان ہے, مکران کا علاقہ جو ہے کوز, اور جو جیسے پنجگور ہے یا تربت جہاں انسرجنسی بہت اسٹرانگ ہے, یہ جو ہے یہ افغانستان سے نہیں بلکہ یہ ایران سے ملتا ہے یہ علاقہ, تو زیادہ آسان ہے وہاں سے جانا. پھر انڈیا اور ایران کے تعلقات بڑے اچھے ہیں, چابہار پہ کام کر رہے ہیں, جوائنٹ پروجیکٹ ہے ان کا. تو اس میں جو ہے اصل میں یہ مسئلہ حل کرنے کے لیے پاکستان کو انڈیا سے تو بات کرنی چاہیے, لیکن یہ کہ ساتھ ساتھ اب یہ ایران کے پریزیڈنٹ آج کل آئے ہوئے ہیں روحانی صاحب, تو ان سے بھی ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان ان سے ایران کو چاہتا ہے کہ ایران کے ساتھ دونوں طرح کے ریلیشنز ہوں, ٹریڈ کے بھی ہوں, انرجی وغیرہ کی ڈیلز وغیرہ ہوں, اور ساتھ ساتھ سیکیورٹی ارینجمنٹ بھی ہو, کیونکہ یہ پرابلم دونوں سائڈ پہ ہو سکتا ہے بلوچستان میں, اس لیے کہ جو بلوچ وہاں پہ خوش نہیں ہیں بلوچ ان سے ایران سے, تو یہ مسئلہ حل کرنے کی ان سے بات چیت کر کے کوشش کرنا بہت ضروری ہے. اچھا دوسری بات یہ سمجھنے کی ہے یہاں پر کہ انڈیا کے ساتھ جو ہے, اب آپ نے پوچھا تھا نا کہ کیا بات چیت ہوگی نہیں ہوگی, ختم ہو جائے گی, میرے خیال میں یہ اس وقت یہ موقع ہے کہ بہت ہی کھل کے بات ہو اس موضوع پر.
کہ یہ جو انڈیا جو ٹیررزم کا شور مچاتا رہتا ہے کہ ہمارے یہاں یہ ٹیررزم کر رہا ہے، پاکستان وہ کر رہا ہے، انڈیا ہیز بین ڈوئنگ ایگزیکٹ سیم تھنگز ان پاکستان ایز ویل. تو یہ جو پراکسی وار ہے یہ ایک طرفہ نہیں ہے، دونوں طرف ٹو وے اسٹریٹ. ہم ان کے یہاں کرتے ہیں، وہ ہمارے یہاں کرتے ہیں. تو ان کو دونوں جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز ہیں، ناصر جنجوعہ صاحب اور اجیت دوال صاحب، ان کو مل کے یہ ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے کہ بھئی دیکھو یونیلیٹرلی تو ہم بند نہیں کریں گے. آپ اب چاہیں کہ بھئی ہم کچھ نہ کریں آپ کرتے رہیں، یہ ممکن نہیں ہے. تو اس کے لیے ہمیں بائیلیٹرلی ایگری کرنا ہوگا کہ آپ ہمارے یہاں کچھ نہیں کریں گے اس طرح کے ڈی اسٹیبلائزیشن کا کام، اور ہم آپ کے یہاں نہیں کریں گے. اور پھر اس کا کوئی مانیٹرنگ میکینزم ہونا چاہیے تاکہ اس کو ایشور کیا جا سکے. ورنہ دوستی میں پڑتی رہیں گی، معاملہ یہ نہیں ہوگا، آگے نہیں بڑھے گا یہ. نہیں، اور یہ دیکھیے کہ ابھی اتنا مودی صاحب تشریف لائے پاکستان، اتنی باتیں ہوئی دوستی کی اس کی، لیکن جب F-16 کا معاملہ آیا اس حد تک گئے وہ لوگ کہ امریکن ایمبیسڈر کو بلا کے ان کو چیخنا چلانا ان پہ شروع کیا انڈیا نے. تو یار یہ سب چیزیں لیکن یہ کام پاکستان کو بھی کرنا ہوگا. مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایسے تمام انسیڈنٹس کو جب بھی انڈیا میں کچھ ہو وہ پوری اپنی فل کورس they should do it کرتے ہیں کہ جناب وہ ہر جگہ جا کے اس کی مسئلے کو اٹھاتے ہیں، بات کرتے ہیں. پاکستان جو اپنا کچھ کہا اور پھر اس کے بعد ڈراپ کر دیا اس کو. پاکستان میں سے سنتا بھی نہیں نا، نہیں وہ سنے گا اگر آپ کریں گے. اگر اصل میں اس میں جو ہے یہ کیمپین ایک کنسسٹنسی کی ضرورت ہے. اس میں یہ نہیں کہ آپ نے کچھ کہا اور آگے بڑھ گئے کچھ اور کریں گے. تو یو نیڈ ٹو اسٹے ود اٹ. اور جب تک کہ یہ معاملہ بائیلیٹرلی ریزالو نہ ہو جائے، جب تک پاکستان نیڈس ٹو اسٹک ود اٹ. کیونکہ یہ پہلی بار نہیں ہے. اب آپ کو معلوم ہے کہ تقریباً 6-7 جو ہیں نام ہے. اچھا نئے ٹاپک کا دوسرا آخری ٹاپک، بالکل ایران کے صدر آئے ہوئے ہیں. پاکستان اور ایران کی جو دوستی ہے، ہم تو سب یہ چاہتے ہیں کہ ایران اور پاکستان کے اپنے سارے جو نیبر ہیں، پڑوسی حضرات ہیں، ان سے اچھی دوستی رہے. ایران کے صدر آئے ہوئے کیا ہوگا، اور ایران سعودی پراکسی اور جو ایک جنگ کا جو ماحول سا بنا ہوا ہے اس میں پاکستان کیا کردار ادا کرے گا؟ نہیں، پاکستان جو ہے وہ کسی کی سائیڈ نہیں لے گا بالکل. یہ تو میں I don't have to guess about it. وہ کسی کی سائیڈ نہیں. آپ کو کیا پتا، وہ تو کہہ رہے ہیں سعودی عرب کو تو انہوں نے کہا ہے، راہیل شریف کو کہا ہے کہ آپ لیڈ کریں جو آپ کی 34 ممالک کی جو فوج جو کولیشن بنے گی. نہیں، وہ کہیں جو بھی کہیں، وہ تو انہوں نے کہا ہے نا کہ مطلب اب یہ تو پاکستان کو ڈیسائیڈ کرنا ہے نا کہ وہ ان کی بات مانے گا یا نہیں مانے گا. مطلب وہ کسی کو ایٹ لیسٹ اوپنلی کسی کو وہ سپورٹ نہیں کرے گا، اور وہ یہی کہے گا کہ صاحب آپ لوگ مل کے رہیے، مسلمان بھائی بھائی وغیرہ وغیرہ. لیکن وہ سب چیزیں میں تو اس پہ مطلب میں تو ویٹ بھی نہیں دیتا ہوں کہ وہ کیا ہوگا. لیکن یہ بہت اچھی چیز ہے کہ ایران کے صدر تشریف لائیں پاکستان، اور اب جو ہے ہر طرح سے، اور مجھے لگتا ہے کہ سیکیورٹی کے معاملوں پر بھی کچھ ڈسکشنز ہوں گے، اور اس سے جو ہے ایران اور پاکستان قریب آئیں گے. اچھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ سعودی عرب اور ایران کا جو مسئلہ چل رہا ہے اس کے اندر پاکستان کوئی رول نہیں پلے کرے گا؟ نہیں، اگر کرے گا بھی نا تو وہ ہمیں اور آپ کو شاید پتہ نہ چلے، کیونکہ وہ کسی کی سائیڈ نہیں لے گا. پاکستان جو ایران کے خلاف نہیں کر سکتا، وہ اس کا نیبر ہے. سعودی عرب کو وہ اوپنلی پبلک میں ریبف نہیں کر سکتا. مطلب آپ چاہیں اس کو پسند کریں یا نہ کریں. مطلب یار یہ ڈپلومیسی ہوتی ہے، یہ آکورڈ سچویشن تو ہر ملک کے لیے ہوتی ہے دنیا میں. دس از دا وے آف تھنگ. اور اگر پاکستان سے ڈیل نہیں کر سکتا تو پاکستان کو اپنی دکانیں بند کر دینی چاہیے وہاں کے اوپر. تو وہ تو ڈیل کرے گا سیپریٹلی، وہ تو اس کا ہوگا. افغانستان کے معاملے میں کچھ پیش رفت ہوگی. افغانستان کے معاملے میں پیش رفت ہوگی، اور اس میں جو ہے ایک طرح کا جو کہ ایک تو سب سے بڑی جو ایران کی جو ہارٹ برننگ کا جو وہ ہے ایک ایشو، وہ جند اللہ اور ان سب کا ہے. تو اس کے اوپر تھوڑا اثر پڑے گا، اس کے اوپر تھوڑی بات ہوگی، اور پاکستان ہو سکتا ہے ہم لوگ دیکھیں کچھ ایکشن ہوتا ہوا. اور میں تو بڑا ہوپ فل ہوں، اور مجھے لگا کہ جیسے جب یہ روحانی صاحب آئے تشریف لائے پاکستان، فوراً ایک اتنا بڑا بریک تھرو ہوا کہ ابھی تک جو تھا ابھی کوئی سرونگ آفیسر کبھی پکڑا نہیں گیا ہے انڈیا کا پاکستان میں. دس از فرسٹ ٹائم. اچھا، میں ریاض صاحب سے اوپینین لے لوں ذرا. تو یہ ہے کہ فار می اٹ از اے بگ تھنگ. اور مجھے لگتا ہے یہ میری اپنی انڈرسٹینڈنگ، اپنی انالیسس ہے. when I put the cards together I could be wrong about it. اچھا، یہ بھائی ریاض صاحب یہ اپنے ڈاٹ کنیکٹ کر رہے ہیں. آپ بتائیے، آپ ان کے ڈاٹ انہوں نے کنیکٹ کیا کہ شاید ایران نے انٹیلیجنس لیک کیا. آپ کس طرح دیکھتے ہیں جس میں جو انڈین ایجنٹ پکڑے گئے؟ نہیں، یہ تو کہنا مشکل ہے. آپ ان کے جو ڈاٹس کنیکٹ کیے I don't know کہ انہوں نے کچھ کیا ہے. ویسے آئے تو ایرانی سے یہ تھے،
چابہار اس میں کوئی شک نہیں، افغانستان کے تھرو. ہاں اصل میں بڑی ضرورت پاکستان کو اس بات کی ہے کہ جو افغانستان کا مسئلہ ہے، انڈیا پاکستان کا مسئلہ ہے، یہ ایران سے دونوں کنیکٹڈ ہے. درست. کیونکہ ایران جو ہے افغانستان میں آپ کو معلوم ہے کہ ناردرن الائنس کو سپورٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہاں چابہار پورٹ بھی بنا رہا ہے انڈیا کے ساتھ مل کے، اور جناب ان کی جو انڈین انٹیلیجنس ہے اور ایرانین انٹیلیجنس بھی کولیبریٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو پاکستان کو جس طرح کے انڈیا کے ساتھ کھل کے بات کر رہا ہے اس وقت، اسی طرح روحانی صاحب کے ساتھ اور ایران کے ساتھ بھی کھل کے بات کرنا چاہیے کہ بھئی یہ ہمارے مسائل ہیں. یہ باتیں چھوڑیں کہ بھائی بھائی ہیں، برادران ہیں، ہم پڑوسی ہیں. We need to get straight down to business. These are the issues. What can you do and what do you want us to do? اور جب تک یہ کھل کے بات نہیں ہوگی اور کچھ اگریمنٹس نہیں ہوں گے، جب تک معاملہ آگے نہیں بڑھے گا. زبانی جمع خرچ ہوتا رہے گا. لیکن مطلب یہ نہیں کہ آپ نے وہاں کے بڑے اچھے کوبیدے کباب کھائے اور تعریف کی اور بھائی ہیں برادر ملک ہیں، اور ڈپلومیسی ایسے نہیں ہوتی ہے. اور آئی ایم ویری شیور کہ اوپنلی تو سب یہ کریں گے، لیکن یہ ہے کہ behind the scenes they need to have some serious discussions with Iranians on جتنے بھی on both Afghanistan and India. and I'm sure they will do it. They will do it. اور میرے خیال میں یہ جو ہے اچھی بات یہ ہے کہے گا کہ آپ اپنے یہ لوگ کنٹرول کریں. ایگزیکٹلی، تو ان کی بھی کوئی ڈیمانڈز ہوگی. تو نیگوشیشن اور ڈپلومیسی یہی ہوتی ہے کہ بھائی آپ ہمارے لیے کیا کر سکتے ہیں اور ہم آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں، اور یہ اس پہ اگری کر لیں. آپ آپ چاہتے ہیں کہ جند اللہ پہ ہم کریک ڈاؤن کریں تو آپ یہ کریں، کیونکہ یہ دونوں جو ٹیٹ فار ٹیٹ ہوتا ہے دونوں ملکوں میں. اور یہی مجھے لگتا ہے کہ جیسے کچھ ایگریمنٹ ہوئے ہیں پہلے، کچھ باتیں ہوتی ہیں جب سعودی کے رول کے اوپر، سعودی ایران کے اس کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کیا؟ نہیں، اس میں تو پاکستان آئی تھنک آپ ہٹ گیا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ امریکہ سے بڑی کلیئر کیو مل رہی ہے. اوباما صاحب جو باتیں کر رہے ہیں آج کل، تو بڑا مشکل وہ یہ جواب بھی سیدھا نہیں دیتے کہ سعودی عربیہ ہمارا الہی ہے. یعنی دس از اے ہیوج چینج، اور دنیا کی ریالٹی بدل رہی ہے. اب انرجی جو تھی ان کا ایک طرح سے ٹرمپ کارڈ تھا سعودی عرب کا، وہ ٹرمپ کارڈ بھی اتنا اہم نہیں رہا ہے. اور اگر آپ دیکھیں وہاں ریجن میں اگر امپورٹنس دیکھیں ملکوں کی، تو میرے خیال میں ایران از اے فار مور امپورٹنٹ کنٹری دین سعودی عرب کا جو انرجی ہے وہ بھی ایرانی سپورٹرز ہیں سارے، وہ لوگ کنٹرول کرتے ہیں، سارے شیعیٹس ہیں وہ لوگ، جہاں ایران کے جو سعودی عرب کے جو ایران، یہ تو آپ نہیں کون سے ایران، آپ یہ کہیں کہ وہاں پر جو سیکٹ ہے وہ شیعہ سیکٹ ہے، لیکن وہ ہے تو لوکل سعودیز ہی کہلائیں گے، عرب کہلائیں گے. but they have influence. Iran has influence on ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو پاکستان کو ڈیلز کرنا چاہیے ایران کے ساتھ، ٹریڈ بھی کرے اور سیکورٹی. اور یہ ہوتا ہے کہ پہلے جو ہے بات چیت ہوتی ہے اور پھر کسی جگہ پہ پہنچتے ہیں، تب پریزیڈنٹس اور پرائم منسٹرز دے ملتے ہیں، جب تب جا کے وہ لوگ ملتے ہیں. I hope they were following that protocol. I'm not so sure. اس لیے کہ ہمارا جو فورن آفس ہے it has been very ineffective. ٹھیک ہے. آڈینس آپ نے دونوں ذاتی گفتگو سنی، ہم کوشش کریں گے ڈاکٹر محمد حسن اوج کو بھی ہم کنیکٹ کر لیں، لیکن اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے اپنی اوپینین سے ہمیں آگاہ کرتے رہیے ٹویٹر کے اوپر، فیس بک کے اوپر، اور ای میل آپ ہمیں کر سکتے ہیں. بہت سارے دوستوں نے جو ہمیں ای میلز کی اور جو مجھے میسیجز کیے طارق فتح صاحب کے حوالے سے، تو پھر میں وہی کہوں گا کہ طارق فتح صاحب کو ہم کوشش کریں گے، یہ پلیٹ فارم حاضر ہے، اگر وہ آنا چاہیں اور ہم ریاض حق صاحب سے ہماری ٹیم سے ڈیبیٹ کرنا چاہیں. اگر آپ لوگ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ایک پاکستانی اور ایک ہندوستانی اور طارق فتح صاحب بھی نہیں، وہ ایک کینیڈین ہیں، ان دونوں کی اگر آپس میں ڈیبیٹ ہو تو ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے. بالکل آپ جس طرح بہت سارے دوستوں کا ان کا بھی شکریہ جنہوں نے مجھے کہا کہ تم بہت امپارشل بہت نیوٹرل ہوسٹ رہے اس کے اندر، تو بہت بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی فراز درویش کو اجازت دیجیے، دیکھتے رہیے ویو پوائنٹ فرام اوورسیز.